وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. كلما ذكرنا كلما غفر عن ذكره وغافر. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب مسواک کی حدیثیں بیان کی ہے تاکہ احتمال اول مضبوط ہو. قیل له قد يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون امته. یہ سب لولا ان اشک امتی والی حدیث ہیں. پھر اخیر میں ثبت بقولہ سے طرز استدلال بیان کیا ہے. ثابت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ حضور نے صحابہ کو حکم نہیں دیا اس کا، اور بے شک کہ یہ نہیں تھی ضروری چیز صحابہ پر. وان فی ارتفاع ذلک عنہم، مسواک کا ضروری حکم اٹھا لیا گیا، اور اس کے بدلے میں کیا بدلہ بنایا؟ من الوضو لکل صلاۃ. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وضو ہر نماز کے لیے یہ ضروری نہیں تھا. لم یکن علیہم ولا امروا بہ. وضو لکل صلاۃ کے مامور تو کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونہم صحابہ کے بغیر. وان حکمہ کان فی ذلک غیر حکمہم. یہ خلاصہ طرز استدلال. 3 دلیلیں پوری ہوئی. احادیث کی روشنی میں اب نظر بیان کرتے ہیں. دلیل عقلی فہذا وجہ ھذا الباب من طریق تصحیح معانی الاثار وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاۃ. واما وجہ ذلك من طریق النظر، یہ چوتھی دلیل بشکل نظر چوتھی دلیل بیان کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہونا چاہیے. اگر وضو پہلے سے باقی ہے تو محدث نہیں ہے، باوضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں، تو دوسری نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے بارے میں غور و فکر چند سطروں میں بیان کیا. فإن رأينا الوضوء، وضو یہ طہارت ہے من حدث، یعنی وضو کرنا کیا ہے؟ حدث اصغر سے پاکی. پہلے انسان بلا وضو ہوتا ہے، اس کے پاس حدث اصغر ہوتا ہے. اس کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو رکھا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں ہم دیکھیں فی الطہارات من الاحداث کیف حکمھا، یعنی اور بھی بہت ساری ناپاکیوں سے انسان پاک ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے. وما الذی ینقضھا، کون سی چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہم نے پایا وہ طہارات جو کہ واجب کرتا ہے اس کو احداث، کہ انسان کے پاس پاکی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر ایک حدث اکبر. حدث اصغر سے پاک ہونے کے لیے وضو، حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے غسل. علی ضربین فمنھا الغسل ومنھا الوضوء. یعنی انسان وضو کرتا ہے تو حدث اصغر سے پاک ہوتا ہے، انسان غسل کرتا ہے تو حدث اکبر سے پاک ہوتا ہے. وضو یہ بھی ایک طہارت، غسل یہ بھی ایک طہارت. دونوں طہارتوں کو ہم نے دیکھا یہ کب ٹوٹتی ہے دونوں طہارت، تو وہ بتلاتے ہیں. غسل کیسے ٹوٹے گا؟ کل من جامع اجنبا،
کس نے جمع کیا یا احتلام ہوا واجب ہے اس پر غسل. غسل کو توڑنے والا جمع یا جنابت. اور وضو کو توڑنے والا کون؟ من بال، پیشاب پاخانہ، وجب علیہ الوضو. یہ خاص اہم نمبر بیان کیے. پیشاب یا پاخانہ ہو تو اب حدث اصغر آ گیا. جمع یا احتلام ہو حدث اکبر آ گیا. حدث اصغر کے دور کرنے کے لیے وضو، حدث اکبر کے دور کرنے کے لیے غسل. مطلب ہے کہ غسل کو توڑتی ہے تو یہ چیز توڑتی ہے، جمع احتلام. وضو کو توڑتا ہے تو پیشاب پاخانہ. اور بھی دوسری چیزیں ہیں، دم مسفوق ہے، لیکن کہ ہر ایک کے یہاں نہیں ہے. نومن وہ بھی ہے، لیکن خاص اہم چیز بیان کی. بس اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرور اوقات کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹتا ہے تو پیشاب پاخانہ، مزی، ودی، قے، دم مسفوح، سونا. لیکن کسی فریق کے یہاں یہ تو نہیں دیکھا کہ وضو کا ٹوٹنا مرور اوقات سے. اب فریق اول کا یہی کہنا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے مرور اوقات سے. جو وضو تم نے ظہر کے لیے کیا اب اس سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. فریق اول کے یہاں اگر ناقض وضو درمیان میں پیش نہ آیا ہو تو وہ فرماتے ہیں بس مرور وقت، ظہر کی نماز کا وقت ختم، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، وضو ٹوٹا، اس کو تجدید وضو اس کی ذمہ واجب. فریق اول یہ کہتے ہیں. فریق اول کے مذہب میں ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا ان کا کہنا یہ ہے مرور اوقات سے وضو ٹوٹتا ہے. حالانکہ مرور اوقات سے کسی کی یہاں نہیں، پیشاب پاخانہ ان چیزوں سے. فکان الغسل الواجب بما ذکرنا لا ينقضه مرور الاوقات. غسل مرور وقت سے نہیں ٹوٹتا ہے. غسل کو توڑتا نہیں ہے مگر کون توڑتا ہے؟ الاحداث. اور الاحداث سے مراد ناپاکیاں وہ آ گئی اوپر، جامع، اجنبا. تو اب فریق اول نے تو یہ کہا کہ جو نئی نماز آوے تو میں وضو کرتے جانے کا. اور معلوم ہوا کہ مرور وقت ایک ایسی چیز ہے یہ کسی کے لیے بھی ناقص نہیں بنتی ہے. تم نے ایک غسل کیا، جمع بھی نہیں، احتلام بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں، تو غسل باقی رہے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ مرور وقت سے 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ عصر کی نماز کا وقت گزرا، مغرب کی نماز کا وقت گزرا، غسل ٹوٹ گیا، دوسرا غسل کرنے کا، ایسا نہیں ہے. جب مرور وقت سے غسل نہیں ٹوٹے گا تو مرور اوقات سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ فلما ثبت ان حکم الطہارت من الجمع والاحتلام کما ذکرنا کان فی النظر. غور و فکر، عقل و قیاس کا تقاضا یہ ہے حکم الطہارات من سائر الاحداث کذالک. اور نہیں ٹوٹتا ہے یہ مرور وقت جیسا کہ غسل نہیں ٹوٹتا ہے مرور وقت سے. یعنی وقت کے گزرنے سے کہیں نہیں ٹوٹتا ہے. وہ تو ناپاکیاں لاحق ہو حدث حکمی تو وضو یا غسل ٹوٹتا ہے. اور حدث حکمی سے مراد وہ غسل. یہ ایک دلیل ہو گئی، دلیل عقلی نظر. 2 ہے نظر وحجت اخری، ویسے کل 5ویں دلیل اور نظر دوسری. انا رأیناہم اجمعوا ان المسافر. یہ بھی نظر پہلے مکی صلی چند مقدمات جزیات. ہم نے دیکھا ائمہ کو، کوئی بھی ہو، فریق اول فریق ثانی، صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین، سب کو دیکھا ان کا اس مسئلے میں اجماع، اتفاق. مسافر نماز پڑھ سکتا ہے تمام نماز ایک وضو سے. یعنی شروع میں اختلاف آیا تھا، اس سے مسافر والے معاملے میں تو فریق اول بھی ہم سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، وہ تو مقیم کے لیے انہوں نے مسئلہ بنایا ہے. باقی مسافر انسان ایک ہی وضو سے بہت ساری نماز پڑھ سکتا ہے، اجازت دی ہے انہوں نے مسافر کے بارے میں، جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو، معلوم یحدث. تو مسافر کے بارے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مقیم کا مسئلہ وہ الگ کرتے ہیں. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَاضِرِ. فریق اول نے اختلاف کیا ہے ہمارے ساتھ مقیم میں. تو اب یہ کیسا مسئلہ جدا جدا کیوں؟ مقیم کا الگ، مسافر کا الگ. اب بتلا دیں. ہم نے پایا الاحداث، بہت ساری ناپاکیاں.
بہت ساری ناپاکیاں ہم نے پائی کہ اس سے وضو غسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ گنا دے پھر دوبارہ۔ وہ ناپاکیاں کون سی؟ جمع، احتلام، پیشاب، پاخانہ، یہ سب چیزیں ایسی ہے۔ جمع احتلام سے غسل ٹوٹتا ہے اور پیشاب پاخانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وَكُلُّ مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْحَاضِرِ كَانَ حَدَثًا يُجِبُ بِهِ عَلَيْهِ طَهَارَةً۔ اب یہ چار چیزیں جو اہم ہیں، جمع، احتلام، پیشاب پاخانہ، یہ چار ناپاکیاں ایسا ہے، اس میں تمام لوگ شریک۔ مقیم کو بھی یہ چار باتوں میں سے کوئی بات لاحق ہو تو اس کا وضو غسل ٹوٹے گا، مسافر کو بھی ان چار باتوں میں سے کوئی بات لاحق ہو اس کا غسل ٹوٹے گا، کوئی الگ الگ مسئلہ نہیں ہے۔ جمع، احتلام، پیشاب پاخانہ، یہ ناپاکیاں ایسی ہے، چاہے مقیم چاہے مسافر کسی کو بھی لاحق ہو، ان ناپاکیوں کے لاحق ہونے سے یا تو وضو ٹوٹے گا یا تو غسل ٹوٹے گا۔ مقیم مسافر سب کے لیے مسئلہ یکساں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھا کہ جمع اور احتلام مقیم کو ہو تو غسل ٹوٹے گا، مسافر کو ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے پیشاب پاخانہ مقیم کو لاحق ہو تو وضو ٹوٹے گا اور مسافر کو لاحق ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، ایک ہی ہے سب۔ وَكُلُّ مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْحَاضِرِ كَانَ حَدَثًا يُجِبُ بِهِ عَلَيْهِ طَهَارَةً، طہارت یعنی وضو کرو یا غسل۔ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسَافِرِ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّهَارَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ۔ حاضر ہو کے مسافر ہر ایک کو احداث کے لاحق ہونے کے بعد اس کو طہارت کا لانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ لو کانا حاضراً، یہ آدھی بات ہوئی، وہ اصل پھر اخیر میں ثابت کریں گے کہ آپ مقیم مسافر کا مسئلہ الگ کیوں بناتے ہو۔ فریق اول سے ہمارا کہنا یہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ مقیم مسافر کا مسئلہ ایک ہی ہے، یعنی احداث کے لاحق ہونے سے طہارت کا ٹوٹ جانا، اس میں مقیم مسافر کے لیے مسئلہ یکساں۔ تو پھر تمہارے یہاں بھی مقیم مسافر کا مسئلہ یکساں ہی ہونا چاہیے کہ تم مسافر کے بارے میں ہمارے ساتھ، تو مقیم کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ آگے یہ ثابت کریں گے۔ اب ایک اور جزئی لاتے ہیں ابھی اس کے بعد کہ مسائل الخفین دیکھ لیجئے، اس میں الگ ہے، وہ تو مدت الگ دی ہے، باقی ٹوٹنا الگ نہیں دیا ہے۔ مسائل الخفین میں مقیم مسافر کا مسئلہ جدا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک دوسری طہارت اس کو توڑ دیتا ہے وقت کا نکلنا، اور یہ مسائل الخفین پس ہے مقیم اور مسافر، اس میں برابر دونوں کی طہارت ٹوٹے گی، خروج وقت ما۔ ابھی یہ مساوات ہی سب ثابت کرنا ہے، انہیں تم مسئلہ ایک بناؤ، الگ الگ مت بناؤ۔ اب ایک اور دوسری مثال لاتے ہیں جس میں مقیم اور مسافر مساوی ہے، وہ کون سا؟ ایک مسائل الخفین کی بحث آتی ہے۔ مسائل الخفین کو توڑنے والی چیز کیا؟ یعنی فقط مسا کو توڑنا، پورے وضو کو نہیں، فقط مسا کو توڑنے والا۔ موزہ نکل جاوے، اس طریقے سے موزہ پھٹا ہوا ہو، اندر پانی گھس جاوے، اس سے مسائل الخفین ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے خروج وقت، اس سے مسائل الخفین ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مقیم کے لیے ایک دن ایک رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، تو مقیم کا 1 دن 1 رات پورا ہوا، اس کا مسا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے موزے نکال دے اور پیروں کو دھوئے، یعنی ریح خارج نہیں ہوئی، پیشاب پاخانہ نہیں، خون نہیں نکلا، قے نہیں ہوئی، خالی وقت ختم ہوا۔ مقیم 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے، اب وہ کل 9 بجے کیا تھا تو 8-9 بجے صبح میں وقت پورا ہوا، تو کہیں گے مسائل الخفین ٹوٹ گیا خروج وقت سے۔ وہ موزہ نکال دینے کا، پیر دھونے کا طریقہ یہ ہے۔ ایسے کوئی مسافر تھا، اس کے لیے 3 دن 3 رات، اب اس کے 3 دن 3 رات پورے ہوئے، 8-10 بجے مسافر کے، اس کا مسا ٹوٹ گیا۔ اس نے وضو کیا تھا صبح فجر کے وقت، اس نے مسا کیا تھا، اور صبح میں 10 بجے وقت ختم ہوا 3 دن والا، تو مسائل الخفین ٹوٹ گیا۔ وہ پیشاب پاخانہ نہیں ہے، وضو تو باقی، لیکن اتنا کرنے کا، موزہ نکال دو، پیر دھو لو، پھر موزے پہن لو، اب کوئی نماز پڑھنی ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ تو خروج وقت سے مقیم ہو کے مسافر ہو، اس کا مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت نے ایسا مسئلہ نہیں بنایا ہے
کہ مقیم کا مسئلہ ٹوٹے گا اور مسافر کا مسئلہ نہیں ٹوٹے گا. مساوات شریعت نے بیان کی ہے، اور تم تو یہاں مسئلہ بیان کرنے میں وہ فرق کرتے ہو. بس وہ مساوات کی مثالیں لا کر وہ فریق اول کے مسئلے پر ضرب اصل ڈالنی ہے. یہ بس حاضر اور مسافر اس میں برابر دونوں کی طہارت ٹوٹ جائے گی خروج وقت سے، اگرچہ یہ وقت فی نفسی ہی مختلف ہے حضر اور سفر میں. کہ یہ مت دیکھو کہ مقیم کو وقت کم دیا ہے، مسافر کو وقت زیادہ دیا ہے، کسی کو وقت کم کسی کو زیادہ، یہ نہیں دیکھیں گے. یعنی وقت مختلف. ہمیں تو اتنا دیکھنا ہے کہ مسال الخفین کے ٹوٹنے میں دونوں مساوی، اور وہ سبب ہے خروج وقت. فلما ثبت انما ذکرنا کذالک، پس بے شک جو خروج وقت مقیم کی طہارت کو توڑ دے گا وہی خروج وقت مسافر کی طہارت کو بھی توڑ دیتا ہے. اور ہے خروج وقت مسافر سے لا ينقض طہارتہ کان خروج عن المقیم، کہ ایسا نہیں ہے ایک خروج وقت مقیم کے لیے توڑے اور مسافر کے لیے نہ توڑے، ایسا نہیں ہے. بس تو کذالک قیاسا و نظرا علی ما بینا من ذلک، تو تمہیں بھی مساوات کا قائل ہونا چاہیے، لیکن تم مسئلہ الگ الگ بیان کرتے ہو. وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. یہ دو امام طحاوی کی نظر دلیل عقلی. یہ فریق اول پر ضد کہ مسئلہ الگ مت بیان کرو، ایک ہی بیان کرو. اور یہی کہنے کا ہر نماز کے لیے تجدید وضو ضروری نہیں ہے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہوا ہو. حدث لاحق نہیں ہوا تو سابق وضو سے بعد والی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. زیادتی ثواب کا حصول ہو تو وہ وضو کر سکتے ہیں نا، یا مستحب ہو تو نور علی نور. یہ 5 دلیلیں ہو گئی. 3 تو حضور کی احادیث قولی فعلی اور 2 دلیل عقلی. اب 6ٹھی دلیل رہ گئی تو صحابہ تابعین کے اقوال اور افعال. اس سے امام طحاوی احناف کے مذہب کو مضبوط بنا رہے ہیں. تو یہ وقت کا بذالک جماعت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ نبوت کے بعد صحابہ وہ نیا وضو نہیں کرتے تھے. ان کا فتویٰ، ان کا قول، ان کا فعل تھا جب تک حدث لاحق نہ ہو وہ نیا وضو واجب نہیں سمجھتے تھے. اس کے بارے میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اصحاب، انہوں نے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی. جب عصر کی نماز کا وقت تیار، یہ لوگ اٹھے ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھی تاکہ وضو کرے. ابو موسیٰ الاشعری نے ان کو فرمایا ما لکم حدثتم، کیا تمہارا وضو ٹوٹا جو تم نیا وضو کرنے کے لیے اٹھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں کرتے ہو؟ ابو موسیٰ الاشعری نے مسئلہ بیان کیا، وضو واجب ہو، الوضو من غیر حدث، یعنی حدث لاحق نہ ہو تو وضو نہیں کرنے کا. کوئی ضروری نہیں ہے، تم وجوب مت بتلاؤ کسی کو. بلا حدث کے وضو کرنا البتہ قریب ہے کہ قتل کر دے ہوئے مرد اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو اور اپنے چچا زاد بیٹے کو حال لے کے وہ وضو کرے بلا حدث کے. یعنی ایسا مسئلہ لوگوں کو بیان مت کرو، یہ اپنے والدین کو قتل کرنے کے برابر. ایسا غلط مسئلہ تم بیان کرو گے، سامنے والا انسان تکلیف میں، مشقت میں مبتلا ہوگا. جیسے کوئی انسان اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو مال ڈالے، وہ کیسی تکلیف میں. جب تم یہ مسئلہ بیان کرو گے تو سامنے والے کے لیے سردی کے زمانے میں یا جنگل میں پانی نہ ملتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. تو وضو بلا حدث تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ پھر آگے ہے سب. سمیت انس کننا نصلی الصلوات کلھا بوضوء واحد. یہ سب الگ الگ صحابہ. اکرمہ مولا ابن عباس، انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کا فعل بیان کیا. اس کے بعد شعبہ کا ہے اکرمہ. وکانا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5واں اثر. وکانا علی ابن ابی طالب سے 5ویں حدیث، 5واں اثر. وہ حضرت علی کا فعل بھی بتلانا ہے. وہ ایک اعتراض کا جواب. فریق اول نے اپنے مسئلے کی دلیل بیان کی تھی، قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. اس کے ظاہر سے انہوں نے استدلال کیا تھا جب بھی نماز کا ارادہ ہونا یا وضو کرنے کا.
تو پھر کیوں ہر نماز کے وقت نیا وضو کیوں نہیں کرنے کا؟ یہ اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں یہاں سے، ایک اشکال اس کا جواب۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرتے تھے اور تجدید وضو کے قائل تھے، اور جواب میں یہ آیت تلاوت کرتے تھے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اب جواب قال ابو جعفر، جواب کہ آیت میں کہیں نہیں ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ ہو تو تم نیا نیا وضو کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں ہے اس آیت میں ہمارے نزدیک کوئی دلیل کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب ہو، لأنہ سے جواب کہ قرآن شریف میں تقدیری عبارت کا امکان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، جب بھی نماز کا ارادہ کرو اور حال یہ کہ تم حدث اصغر میں ہو تو تمہارے لیے وضو کرنا ضروری۔ فاغسلوا امر کا صیغہ وجوب کے لیے، لأنہ قد یجوز ان یکون قولہ ذلک علی القیام وہم محدثون، اس لیے کہ اگر یہ تقدیری عبارت یہاں نہ ہو تو آپ مسافر کے حق میں ایسا مسئلہ کیوں بتلاتے ہو کہ مسافر کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ہی وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو مسافر کے حق میں یہ آیت آپ کی کہاں گئی، اور یہ آیت مقیم کے حق میں کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے جواب کی تائید کیا نہیں دیکھتا ہے تو یہ مخاطب کہ وہی فریق اول والے انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ مسافر کا حکم ہوا ھذا، اور وہ اس پر وضو واجب نہیں قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ مسافر کو حدث لاحق ہو۔ پر جب ثابت ہو گیا کہ یہ مسافر کا حکم اس آیت میں یہی، یعنی مسافر کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، تو مقیم کے لیے بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے جب تک کہ حدث نہ ہو۔ وقت خُطِبَ بِہَا كَمَا خُطِبَ الْحَاضِرُ ثبت أن حکم الحاضر فیہا كذلك أيضا۔ یہ اعتراض اشکال اس کا ایک جواب۔ اب دوسرا جواب، وقد قال ابن الفغوا، یہاں سے جواب ثانی وہی اوپر والے اشکال کا کہ فریق اول یوں کہتے ہیں نماز کا ارادہ ہو وضو کر لو، تو دوسرا یہ کہ اصل میں شروع اسلام میں کیا تھا؟ شروع اسلام میں مدینہ گئے صحابہ، اللہ کی طرف سے ایک مسئلہ تھا کہ تم پیشاب پاخانے سے فارغ ہوئے تو صحابہ جب حدث کرتے تھے، یعنی پیشاب پاخانے سے فارغ ہوئے تو بات نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وضو کر لیں۔ وہ بات کرنی ہو کسی سے تو پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ پہلا ہی وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد پھر بات کرتے تھے۔ یہ معمول تھا شروع اسلام میں قاعدہ صحابہ کا معمول، تو وہ مسئلہ پھر ختم کر دیا، منسوخ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم جو بات نہیں کرتے ہو بلا وضو کے، تو اصل وضو تمہارے لیے کب ہے؟ ایسا نہیں کہ پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر بات کرنی ہو تو پہلے وضو کرنے کا۔ وضو تو اس وقت ضروری ہے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر تمہیں نماز پڑھنی ہو تو وضو کرو، اور نماز نہ پڑھنی ہو تو وضو نہیں کرنے کا۔ بات کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، یہ آیت کا مطلب۔ وہ نہیں جو فریق اول نے سمجھا، صحابہ جب حدث کرتے تھے نہیں بات کرتے تھے حتی یتوضؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو مطلب یہ ہوا جب نماز کا ارادہ کرو تو پیشاب پاخانہ کے بعد وضو کرنے کا۔ فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث۔ یہاں سب اشکال وغیرہ پورا ہو گیا، اور چھٹی دلیل بھی پوری ہو گئی، کل 5 آثار۔ اب اخیر میں 2 تابعین کے فتاویٰ اور عمل بیان کرتے، وہ تو سب صحابہ کا تھا، 5 صحابہ کا عمل، اخیر میں 2 تابعی کا عمل۔ ایک تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی شریح جو کوفہ میں قاضی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، ان 2 کے فتاویٰ اخیر میں بیان کرتے ہیں تاکہ چھٹی دلیل کو تائید ملے۔ وہ یہاں سے حدثنا ابن خزیمہ، پھر آگے ہے ان شریح یہ قاضی تھے، یہ تمام نمازیں پڑھتے تھے 5 وقتہ ایک ہی وضو سے، یعنی حدث لاحق نہیں ہوتا تھا،
دوسرا حدثنا یہ حسن بصری کا ان یزید بن ابراہیم ان الحسن بصری انہ کان لا یری بذلک بأسا کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھو اور حدث لاحق نہ ہوا ہو. حسن بصری اس میں کوئی گناہ اور حرج نہیں سمجھتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ حدث لاحق نہ ہو تو ایک ہی وضو سے سب نمازیں پڑھ سکتے ہیں. واللہ اعلم.